سر یہ بتائیے گا 10 فروری سے غالباً آپ کوئی جرگہ وغیرہ، کیا یہ سیاسی جرگہ ہوگا یا آپ سے جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کے پی کے جو حالات ہیں اس پر یہ ہوگا جرگہ؟ یہ اس میں پیورلی جو ہے نا وہ ایک آپ اس کو کہہ لیجئے کہ امن کے حوالے سے، کوئی اس کا کوئی پولیٹیکل وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جو صوبہ خیبر پختونخوا میں حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے وہاں پہلے بھی ایک دو جرگے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر 10 کو انشاءاللہ تعالی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں صوبے میں. سر اس میں حکومت کو بھی انوائٹ کریں گے؟ گورنر صاحب حکومت کے نمائندے ہیں، یا وفاق کو بھی آپ اس میں انوائٹ کریں گے؟ پہلے جرگہ ہو جائے، پھر جرگے میں جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق آگے چلیں گے. تو سر یہ جرگہ جو ہے یہ پیورلی جے یو آئی کا اپنا جرگہ ہوگا؟ جے یو آئی اس میں وہ کر رہی ہے، مگر اس میں جے یو آئی کے سے علاوہ بھی لوگ شریک ہوں گے. اس میں صرف جے یو آئی سے متعلق نہیں ہوں گے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، آپ اس کو ایک لمحے کے لیے ذہن میں یہ نہ لائیے کہ وہ جے یو آئی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ صوبے میں بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، وہ چاہتی ہے کہ صوبے میں امن بحال ہو جائے. ٹھیک. اچھا دوسرا بحث صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ ہے اس میں اگر آرٹیکل 200 کو دیکھا جائے تو بالکل جو ججز کا ٹرانسفر ہوا، اور اس پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں کہ اسپرٹ میں مطلب مورلی ہمارا اعتراض یہ ہے کہ شاید یہ معاملہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جائے گا تو جو موجودہ پیونی جج ہیں ان کو نہیں کسی اور کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اختیار ہے. ہم نے دیکھا کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے چیف جسٹس چنا جاتا ہے. تو ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ موجودہ پیونی جج کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جا رہا، لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جو کہ پارلیمان نے منظور کی ہے، اور اس کے تحت ہی یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آخر میں جا کے یہ فیصلہ کرنا ہے. اس میں ایسا ہے کہ یہ معاملہ جو آرٹیکل 200 کا ہے اس کو تھوڑا سا ماضی سے آپ کو دیکھنا ہوگا. پہلے تو یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں 26 امینڈمنٹ میں پرپوزل تو تھا اس کو امینڈ کرنے کا، مگر وہ امینڈ نہیں ہوا تھا. پرپوزل کیوں تھا امینڈ کرنے کا؟ اس کی وجہ وہ ایک خط ہے جو یہاں کے ججز نے جو کچھ ان کے ساتھ پیش آئے واقعات، اس حوالے سے معاملات کو آگے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس لے گئے تھے، اور شاید میٹر جو ہے اب بھی پینڈنگ ہے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے بعد اس بیک گراؤنڈ کے بعد ایک اٹیمپٹ ہوئی کہ آرٹیکل 200 کو امینڈ کیا جائے اور اس میں ججوں کی کانسنٹ کے بغیر بھی ان کو ٹرانسفر کیا جا سکے. ہم نے اپریہنڈ کیا کہ یہ جو ہے نا یہ پیورلی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے، اور ہم نے اس کو اپوز کیا، اور یہ آرٹیکل 200 جو ہے امینڈ نہیں ہو سکا. اب جو مقاصد جو ہے وہ جو کہ سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل سکا ان سے، اب وہ انہوں نے اس طرح سے نکالا ہے. یہ میرا ماننا ہے، یا میرا جو ہے نا آپ کہہ لیجئے میرا ذہن یہ کہتا ہے، وہ کہ اس کی ایویڈنس ہمارے پاس ناسوا ہے اس کے کہ وہ خط، پھر اس کے بعد وہ اٹیمپٹ آرٹیکل 200 کو امینڈ کرنے، اس کے علاوہ اور نہیں ہوگی. مگر جو ہے نا وہ اب انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کیا کہ وہ ایک جج کو، بلکہ ایک جج سینئر کو اور باقی 2 جونیئر ججز کو باہر سے لے آئے. جونیئر ججز کو تو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ چھوٹے صوبے جو ہے نا وہاں پہ خاموشی طاری ہو جائے، وہ ان کہیں کہ جی ہاں ہمارے صوبوں سے ایک جج چلا گیا، تو یہ اس پہ اطمینان کریں کہ چلے ایک جج جانے. مگر کسی اس وجہ سے کہ ہمارے صوبے سے کوئی جج آیا ہے، پرنسپل سٹینڈ چھوڑا نہیں جا سکتا. اب پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ ایک جج باہر سے آ گئے جو کہ ان سے سینئر ہیں، اور ان کو بغیر اوتھ دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا ان کو پن جج بنا دیا گیا، یعنی کورٹ روم نمبر 2 ان کے پاس آ گئی. اس پہ بھی شاید وہ اعتراض نہ ہوتا جب یہ اسپیشل سرکمسٹانسز نہ ہوتے. اب وہ اسپیشل سرکمسٹانسز وہ 7 ججز کا خط ہے، یا وہ ان کی ایک سو کالڈ بغاوت ہے. وہ بغاوت اب اس کو ڈیل کرنے کا جو ہے تہیہ کر لیا گیا ہے، اور وہ تہیہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ کچھ ججز تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے آ گئے. موجودہ چیف جو ہے شاید چلے جائیں گے اپنا سپریم کورٹ، اور اس کے بعد جو ہے نا معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایسا شخص ہونا چاہیے، ایسا جج ہونا چاہیے
جو ان ججز میں سے نہ ہو جو خط لکھنے والے ہیں. تو یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات, اور یہ درست حرکت نہیں ہے, یہ درست کام نہیں ہے. تو کامران صاحب مختصراً بتائیے گا, ٹائم میرے پاس کم ہے, لیکن ابھی تو یہ سب کچھ اسیوم کیا جا رہا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جائے گا اور پھر 3 سینئر موسٹ ججز میں سے وہ الیکٹ کریں گے, جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی وہی ہوا. تو اس میں تو سب کچھ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ماورائے آئین تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی ماورائے آئین نہیں ہوا, مگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ جس طرح سے جو اس کو پلے کیا گیا ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن, وہ اچھی ٹرانزیکشن نہیں ہے. اس کے لیے میں وہ الفاظ جو ٹرمنالوجی ہم یوز کرتے ہیں وہ میں کسی محترم جج کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ کوئی اچھی ٹرانزیکشن نہیں ہے. جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ درست نہیں ہے, اور اس طرح سے ہائی کورٹس کو یا عدالتوں کو ڈیل کیا جائے تو اس کا کوئی اچھے نتائج ملک کے لیے, قوم کے لیے نہیں ہوا کرتے.